بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر سے تاجر برادری ایک بار پھر مشکلات کا شکار۔ کبھی بیٹھے بٹھائے لگتا ہے یہ افسران، یہ بیوروکریسی خود ہی حساب کتاب لگا کے، خود ہی سوچ کے کوئی ٹیکس لگا دیتی ہے۔ اب پچھلے 1.5 ماہ سے لوگوں کے BL کے ڈاکومنٹس روکے ہوئے ہیں۔ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ کوئی لاجک نہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو پیکنگ انوائس ہے وہ آپ نے انڈر انوائسنگ کی ہوئی ہے۔ ہنسی اس بات کی آتی ہے کہ جی انڈر انوائسنگ کر کے کسی نے ٹیکس ہی بچانا ہے نا۔ تو خیر سے کسٹم والوں نے رولنگ لگا کے ہر آئٹم پر ٹیکس فکس کر دیا ہے۔ اگر امپورٹر یہ کہے کہ میں یہ چیز 1 روپے کی لایا ہوں تو انہوں نے اسیس 10 کی کرنی ہے۔ ان کو ہماری دی ہوئی انوائس سے کوئی سروکار نہیں۔ رولنگ ہر آئٹم پر، اور جن آئٹمز پر پیسے بنانے ہوتے ہیں اس کا کلیہ خود بناتے ہیں کہ اس کو 2 پارٹس میں لے آؤ، اس کو ایسے کر لو، اس کو ویسے کر لو۔ حساب کتاب بھی خود ہی، سب کام چلتے ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کو کیا پٹری پر چڑھنے نہیں دینا؟ اس ملک کے میں رہنے والے لوگوں کو ذلیل ہی کرتے رہنا۔ کرو ذلیل۔ اور تم اس ملک میں پیدا کیوں ہوئے تھے؟ میں پاکستان کی عوام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں کہ اس ملک پر جو قرضہ ہے کیا عوام نے چڑھایا ہے؟ کیا یہ قرضہ عوام نے لیا ہے؟ بھائی ان حکمرانوں سے ملک نہیں چلا۔ اگر ہمارے پاس 10 روپے تھے تو ہم 10 روپے میں گزارا کرتے نا۔ میں کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں، نہ خلاف بات سوچنے کی ہے۔ ان سب سیاستدانوں کے بچے باہر پڑتے ہیں، ان سب بیوروکریٹس کے بچے باہر پڑتے ہیں، لیکن رہنا انہوں نے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یہاں حکمرانی کرنی ہے۔ اور میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ $20,000 کی انوائس بناتا ہے اور اس $20,000 کی انوائس پہ اس کے پیسے بھی کم ہی باہر جاتے ہیں، پاکستان سے پیسہ کم باہر جاتا ہے۔ دوسرا، ہم ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہیں۔ اگر پاکستان میں ایک گلاس ہم چائنا سے خریدتے ہیں تو ہم پاکستان میں 10 لوگ اشرافی، 10% اشرافی ہے نا، 90% لوگ غریب ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے سستا سامان خریدتے ہیں۔ ہم سعودیہ کی طرح، عرب ممالک کی طرح، انگلینڈ کی طرح 10 ین والا نہیں خریدتے، ہم 1 ین والا ڈھونڈتے ہیں، ہم 0.5 RMB والا ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کی انوائس بھی اتنی بننی ہے۔ تو جناب جب چیز ہی سستی خریدی، اس کی انوائس ہی سستی بنی تو سستی لکھیں گے نا۔ اگر کوئی 2, 4, 5% لوگ انڈر انوائسنگ کرتے بھی ہوں گے تو اس میں اس طریقے کی لا میکنگ کی جائے کہ عام عوام کے ڈاکومنٹس نہ رکیں۔ میں حکام بالا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی جب لوگوں کے ڈاکومنٹس روکے تھے تو یقین کریں کہ اگر ہم چائنا سے سامان لانے کا 1 کنٹینر کے $2,000 دیتے تھے تو ڈیمریج $10,000 دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا وہ جو ہم نے شپنگ لائنز کو، شپنگ کمپنیز کو پیمنٹ کی، کیا وہ پاکستان سے پیسہ باہر نہیں گیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس ملک کو چلایا کیسے جا رہا ہے۔ $1 ارب کے لیے ہم لوگ IMF کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم یوں کر کے $1 ارب جاتے جاتے ترقیاتی فنڈ میں جاری کر دیتے ہیں۔ تو ملک کے تو کٹا ترقی کرے گا۔ تھینک یو۔